الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62، اس کے معانی کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس آیت کریمہ سے ہم نے کیا سیکھا ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے پہلی بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کا عدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ ظلم کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی عمل کیا ہے تو اس کا اجر وہ عطا کرتا ہے، اور کسی نے ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی عمل کیا اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ نہ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کو دینا ہے اسے دے گا، اور ایسا بھی نہیں ہے جس کو نہیں دینا تھا، وہ حقدار نہیں تھا، اسے دے دے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ حقدار کو اس کا حق پورا دیا جائے گا۔ یہاں بتایا جایا ہے آیت کریمہ میں کہ ایمان لانے والے اللہ پر اور آخرت پہ، یہ کوئی بھی ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کا اجر انہیں عطا کرے گا۔ وہ کسی بھی قسم کے ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں، چاہے وہ امت محمدیہ میں سے ہوں، چاہے شریعت موسیٰ کے ماننے والے یہود ہو، شریعت عیسیٰ کے ماننے والے نصارہ ہو، یا سابعین ہو جن کا اپنا دین تھا، لیکن اگر وہ ایمان والے اور آخرت پر ایمان رکھنے والے اور عمل کرنے والے ہیں تو ان کو ان کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے۔ اس عقیدے کے ساتھ انسان جب عمل کرے گا، اس کے عمل میں چاشنی، مٹھاس اور محبت اور بہت کچھ اس کے اندر اسے حاصل ہو جائے گا۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ ایمان، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کما حقہ رکھنے کا جو پھل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اجر حاصل ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ آنے والے وقتوں میں جو خوف، جس چیز کا خوف ہے وہ بھی ختم ہوگا، اور ماضی میں جو چیز نہیں مل سکی اس پر غم بھی ختم ہو جائے۔ اللہ پر اور آخرت پر کما حقہ ایمان رکھنے کا ثمرہ اور پھل کیا ملتا ہے؟ 3 چیزیں ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، اجر حاصل ہوگا۔ نمبر 2، آنے والے وقتوں میں جس چیز سے خوف کھاتے ہیں وہ خوف ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، ماضی میں گزرے ہوئے وقت میں جو چیز آپ کو نہیں ملی اس کا جو غم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ کس سے ختم ہوگا؟ اللہ اور آخرت پر کما حقہ ایمان رکھنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، تو یہ 3 باتیں۔ اس آیت کریمہ سے تیسری بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ اللہ رب العالمین نے اجر دینے کے سلسلے میں، یعنی کسی کو ثواب اور اجر اور اس کا حق دینے کے سلسلے میں فرق نہیں رکھا ہے، کسی بھی جنس کا، کسی بھی شریعت کا، کسی بھی دین کا فرق نہیں رکھا ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی فضیلت کے تحت زیادہ اجر مل جائے جو اللہ کا فضل ہوگا، لیکن فرق نہیں رکھا ہے دینے میں۔ یعنی اگر کوئی یہودیت میں سے ہی، یعنی شریعت موسیٰ میں سے اگر جو ایمان لانے والے ہیں یہود میں، یہ ایک جنس ہو گئی، ایک قسم کی، ایک قسم کا گروہ ہو گیا، اور ایسے ہی نصارہ ہے شریعت عیسیٰ پر ایمان لانے والے، تو یہ ایک الگ گروہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے سابعون کا، جس کی تفسیر ہم نے بیان کی کہ سابعون کون لوگ ہیں، ان کا ایک گروہ ہے، ان کی ایک قسم ہے۔ یہ سب قسم کے، اور امت محمدیہ ایک الگ قسم ہے۔ یہ سارے قسم ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ان سب میں سے کوئی بھی ہوگا، اللہ پر کما حق و ایمان اور آخرت کے دن پر کما حق و ایمان لانے والا ہے، تو ہم فرق نہیں کر رہے ہیں دینے میں۔
ہم دینے میں فرق نہیں کر رہے ہیں۔ البتہ ایک بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ اس امت کے جو مومن ہیں، یاد رکھیے اس امت کے مومن وہ دوسروں سے الگ ہوں گے، دوسری امت سے الگ ہوں گے۔ اگر اس امت کے ایمان لانے والے ہیں، ان کو اجر دیگر امتوں سے زیادہ ملنے والا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ ہم نے بتایا تھا درس کے درمیان بھی کہ جتنے لوگ تھے ان کو کس بات کے مکلف تھے ہم سے پہلے، یعنی امت محمدیہ سے پہلے؟ اگر وہ یہودیت میں تھے تو ان کو ان کے نبی تک ایمان لانا تھا، نصرانی تھے تو ان کو ان کے اپنے نبی پر جو بھیجا گیا ہے ان تک ایمان لانا تھا۔ ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ ہمیں اپنے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے سب پر ایمان رکھنا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اجر کو بڑھایا ہے اس امت کے لیے، اس امت کے ایمان لانے والوں کے لیے اور عمل کرنے والوں کے لیے۔ ورنہ اجر دینے میں اللہ رب العالمین نے جس میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے، سب کو اپنا اپنا اجر ملے گا، کیونکہ ان کا عمل بھی دیگر امتوں سے زیادہ ہے۔ ایمان کو صرف اپنے نبی پر، یاد رکھیے اگر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں لیکن بقیہ تمام انبیاء پر ایمان نہیں ہے کسی کا، میں عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہ کہے میں مانتا نہیں، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہے، یا کوئی بھی نبی ہو جو نوح علیہ السلام، اس کا ایمان مکمل ہے؟ بلکہ ایمان ہی نہیں، کیونکہ ایمان کے ارکان میں سے کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان نہیں، اس کے رسولوں پر ایمان ہے، تمام نبیوں پر۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اس امت کے ایمان والے دوسروں پر ایک طرح سے اجر پانے کے میں الگ ہیں، ان کا اجر زیادہ ہوگا اس اعتبار سے۔ چوتھی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ ایمان لانے والے اور عمل صالح نیک عمل کرنے والوں کا، یعنی نیکیاں کرنے والوں کا اجر کتنا بڑا ہے۔ دیکھیے اب اس پر غور کیجیے، کتنا بڑا ہے وہ اللہ کی اس آیت کے ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے، اللہ کی کلام کی اس آیت کے ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر، فَلَهُمْ ان کے لیے اجر ہے، ان کا اجر ہے، عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے پالنہار کے پاس۔ ہاں اتنا بھی کہہ دیتے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، حالانکہ بعض آیتوں میں ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ان کے لیے ان کا اجر ہے، اتنا کہنا کافی ہے نا؟ لیکن اللہ نے یہ کیا کہا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے پالنے والے رب کے پاس ہے۔ تو پالنے والے رب کا یہ جو ذکر ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ اجر کتنا بڑا ہوگا۔ اب اس کو ایک دنیا کی مثال سے آپ سمجھیے، روزمرہ کی مثال سے۔ آپ کا گفٹ، آپ کا سامان فلاں صاحب کے پاس رکھا ہوا، کیا کہا جائے گا؟ آپ نے محنت کی نا، آپ کی مزدوری فلاں صاحب کے پاس ہے، یہ کہہ دیا گیا۔ لیکن فلاں صاحب ہے کون؟ بازو دکان والے ان کے پاس رکھا ہوا ہے، وہ دے دیں گے آپ کو، ہے نا؟ تو آپ سوچیں گے کتنا دے گا وہ؟ لیکن آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کا مزدوری فلاں صاحب، فلاں نیتا صاحب، فلاں بڑے صاحب دیں گے، جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنا دیتے ہیں، تو آپ کا وہ اجر جو مزدوری ہے وہ شخصیت کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کتنا بڑا ہوگا۔ دینے والا کون ہے پہلے وہ تو دیکھو۔ یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا اجر ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہے، جو ان کو اب تک پالتے آیا ہے، اب تک ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے آیا ہے، ان کی ساری چیزوں کو پورا کرتا ہے۔ سوچو اب تک جبکہ کبھی نافرمانی بھی ہوئی ہے، عمل کرنے میں کوتاہی بھی ہوئی ہے، تھکن بھی آیا ہے، بند بھی ہوا ہے عمل، جب بھی سب کچھ مل رہا تھا، اور جب وہاں پہنچیں گے تب کتنا دے گا جب وہ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو یہ ہے ایمان اور عمل صالح کرنے کا اجر کتنا بڑا ہے۔ چوتھی بات، پانچویں اور آخری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی ہے کہ جب ہم کسی گروہ کا ذکر کریں اور اس کی برائی کے ساتھ، اس کی ایک ایسی چیز کے ساتھ جو اس کے اندر غلط ہے، اور
اس گروہ میں، اس جماعت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھے بھی ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ صرف ہم اس کی برائی کا ذکر کر کے ان کی اچھے لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس گروہ کے اندر جو برے لوگ ہیں اس کا ذکر کر دیا ہم نے کہ یہ برائی ہے، اتنے لوگ اس میں ہیں، لیکن اچھے لوگ ہیں اس میں کہ نہیں ہیں؟ تو جو اچھے لوگ ہیں تو عدل کا تقاضا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان اچھے لوگوں کا ذکر بھی بعد میں کر دیں، ہے نا؟ یہ قرآن حکیم ہمیں سکھاتی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم سب کو برا بلا کہہ دیں۔ دیکھیے ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں، عدل کے تقاضے کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی علاقے یا کسی جگہ کے یا کسی گاؤں کے رہنے والے کے بارے میں، کسی ایک کے بارے میں، 2 بارے میں، 10 کے بارے میں سن لیتے کہ انہوں نے غلط کیا، ہم کہتے ہیں یہ پورا گاؤں ایسے ہی ہے۔ صحیح بات ہے، ایسے کہنا چاہیے؟ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر اس میں اچھے لوگ ہیں تو سب کے اوپر آپ کا الزام چلا گیا کہ فلاں علاقے کے لوگ ایسے ہی رہتے ہیں۔ ہاں تجربہ آپ کے ساتھ 2 کے ساتھ 3 کے ساتھ 7 کے ساتھ 5 کے ساتھ، لیکن کیا پوری بستی پورا علاقہ ایسے ہی ہوگا؟ اس میں کوئی بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کیا کریں، کسی بھی گروہ کا جس میں اچھے لوگ بھی ہیں، اگر ہم برائیوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں جو اچھے ہیں ان کا بھی ذکر کیا جانا چاہیے، یہ عدل کا تقاضا۔ اور قرآن حکیم اللہ رب العالمین ایسے ہی کرتے ہیں۔ دیکھیے یہودیت کی کتنی نافرمانیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ابھی کتنی آیتیں آئیں ترتیب سے، کیا کیا انہوں نے کیا۔ ہاں، بچڑے کو معبود بنایا، انبیاء کو قتل کیا، آیتوں کو جھٹلایا اور الٹے سیدھے مطالبات کرتے رہے، سب کا ذکر کیا۔ لیکن آگے کیا کیا فرمایا؟ ان میں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں ان کا اجر ہم ان کو دینے والے۔ اتنے بدترین لوگوں کے درمیان وہ رہے نا، لیکن اللہ نے ان کی یہاں پر ایمان اور ان کی اچھی صفات کا ذکر کر کے ان کا اجر بھی ذکر کر دیا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہم کبھی ایسے ہی کسی جماعت پر، کسی گروہ پر، کسی علاقے پر، کسی ذات پر، کسی برادری پر اس طرح سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ سب کے سب اس میں آ جائیں، اور اگر سب کے سب ہمارے بولنے سے آ جائیں گے تو ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ کیا آپ نے فلاں بستی والوں کو، فلاں گروہ کو غلط قرار دے دیا تھا، سب کو غلط قرار دے دیا تھا، ہے نا؟ ایسے فتوے ہماری زبان سے بھی ادا ہوتے رہتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، یہ عدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ان میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کا اجر ان کو دیں گے اور ان کو کوئی خوف اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو یہ 5ویں اور آخری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں سیکھنے کو ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر غور کرنے کے بعد اس کے مطابق اپنے عقیدہ، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان، اہل توحید، اہل اسلام کو بخش دے، آمین۔